اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ اور جب واقع ہو جائے گا قول علیہم ان پر اخرجنا لہم ہم نکالیں گے ان کے لیے دابۃ من الارض چپایا زمین سے تکلمہم وہ کلام کرے گا لوگوں سے ان الناس کہ بے شک لوگ کانوا بآیاتنا لا یوقنون ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جب واقع ہو جائے گا قول ان پر کون سا قول واقع ہو جائے گا عذاب کا جب حجت پوری ہو جائے گی جب اللہ نے جو ایک وقت طے کیا ہوگا دابۃ الارض کو نکالنے کا اور دابۃ الارض کو نکالنے کا وقت وہ وقت ہے کہ آپ سمجھیے کہ وہ قرب قیامت کا وقت ہے تو وہ وقت جب آئے گا تو گویا کہ اب مہلت ختم ہو جائے گی جس طرح جب سورج مغرب سے نکلے گا تو مہلت ختم ہو جائے گی اس سے پہلے پہلے ایمان لانا چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 بڑے بڑے قیامت کی نشانی آنے سے پہلے پہلے اعمال کر لو بادروا بالاعمال ستا حدیث مبارکہ میں ہے کہ 6 بڑے بڑے واقعات بپا ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو جب وہ 6 واقعات ہو جائیں گے تو فتنے اتنے ہو جائیں گے کہ پھر دین پر عمل کرنا کافی مشکل ہوگا اسی طرح جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پوری ہونے کا وقت ہوگا تو اس وقت پھر دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا جب دجال نکلے گا یا جب دھواں نکلے گا یا جب دابۃ الارض نکلے گا یا جب سورج مغرب سے نکلے گا یا جب زمین اس کائنات میں اس زمین میں 3 جگہ پر لوگ زمین میں دھنسیں گے علاقے قومیں پوری وہ زمین میں دھنس جائیں گی خسف جس کو کہتے ہیں والیاذ باللہ یا آگ نکلے گی جو آگ لوگوں کو ان کے معاشر کی طرف اکٹھا کرے گی یا پھر یاجوج ماجوج جب نکلیں گے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں تو جب یہ نشانیاں ہوں گی تو گویا کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان نشانیوں کا ایک وقت مقرر کیا ہے جب وہ وقت آ جائے گا جب حجت تمام ہو جائے گی لوگوں پر جب قیامت قریب آ جائے گی یہ ساری نشانیاں قرب قیامت کی ہیں تو جب بات واقع ہو جائے گی لوگوں پر ان پر یعنی لوگوں عذاب کی بات یا حجت تمام ہو جائے گی تو ہم نکالیں گے ان کے لیے لوگوں کے لیے دابۃ من الارض زمین کا ایک چپایا تکلمہم وہ کلام کرے گا لوگوں سے وہ چپایا کلام کرے گا لوگوں سے کیا کلام کرے گا لوگوں سے باتیں کرے گا انسانوں کی طرح اللہ کی بڑی قدرت ہے وہ لوگوں سے باتیں کرے گا کیا باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے یقین نہیں رکھتے وہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے اوپر نشان لگائے گا اور کہے گا دیکھو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تکلمہم کا معنی کیا کریں وہ کلام کرے گا یا کلام کرے گی کون سا صیغہ ہے صیغہ تو استاد محترم مونس کا ہی ہے اور تابا کا جو گول تا ہے وہ بتا رہا ہے کہ لفظ بھی مونس ہے گول تا کی وجہ سے ہاں تو ہم اس کا معنی کیا کریں ہم چونکہ ہم اس کا معنی ہم دابت کر سکتے ہیں ہم اردو میں مذکر استعمال کرتے ہیں تو ہم اردو محاورے میں اس کا معنی مذکر کریں گے اردو محاورے کے طور پر ورنہ عربی میں دابہ مؤنث ہے اور تو دابہ کی تا کی مناسبت سے تکلمہم آیا ہے لفظی معنی یہ ہے وہ کلام کرے گی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع باب تفعیل کلم یکلم تو ہم اردو محاورے میں اس کا کیونکہ ہم اس کو مذکر کے صیغے سے پڑھ رہے ہیں جب ان پر قول واقع ہو جائے گا تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین کا چوپایا تو وہ چوپایا لوگوں سے کلام کرے گا اردو محاورے میں ہم چوپایا اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں
تو اردو محاورے میں ہم اس کا معنی مذکر کا کر رہے ہیں. اگر یہ لفظ آپ کے پاس الگ آ جائے تو آپ سے پوچھا جائے اس کا کیا معنی ہے، تو آپ اس کا معنی بیان کریں کہ وہ کلام کرے گی لوگوں سے، وہ کلام کرتی ہے یا کرے گی، کیونکہ چوتھا صیغہ ہے. یا پھر آپ اس کا معنی کریں گے تو کلام کرتا ہے یا کرے گا، اگر یہ الگ لفظ آ جائے. تو ویسے یہ غائب کا صیغہ ہے یہاں، واحد مؤنث غائب کا. تو وہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا. تو یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے کہ یہ جو دابۃ الارض ہے یہ لوگوں سے بات چیت کرے گا انسانی زبان میں. تو یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ تو قیامت کی بڑی نشانی ہے دابۃ الارض کا نکلنا. تو ویسے قرب قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرب قیامت جانور لوگوں سے بات کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ایک معجزہ ہوا کہ ایک آدمی گائے پر سوار ہوا، بیل پر، گائے پر. تو گائے نے کہا کہ ہمیں اس کے لیے نہیں بنایا گیا، سواری کے لیے نہیں بنایا گیا. تو آدمی بڑا حیران ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا اس بات کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ایک بھیڑیے نے لوگوں سے کلام کیا. ایک بھیڑیا اپنے دم پر کھڑا ہوا، اپنے دم پر وہ بیٹھا اور پھر اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے خبر دی کہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے سچی خبریں بیان کرتے ہیں. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی ہے اور یہ بات قرب قیامت بھی ہوگی. اور یہ دابۃ الارض کا خروج اللہ کے حکم سے، یہ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے. قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں اور قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں ہیں. آپ میں سے کون بتائے گا کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ چھوٹی نشانیوں کو اشراط الساعہ الصغریٰ کہا جاتا ہے اور بڑی نشانیوں کو اشراط الساعہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور قیامت کی بڑی نشانیاں. تو کیا مراد ہے قیامت کی چھوٹی نشانیوں سے اور قیامت کی بڑی نشانیوں سے؟ بڑی نشانیوں میں سے ایک سورج کا مغرب سے نکلنا. جی یہ مراد ہے. تو آپ نے بتایا کہ بڑی نشانیوں سے مراد ہے کہ قیامت بہت قریب ہے. چھوٹی نشانیوں سے مراد ہے کہ قیامت اگرچہ قریب ہے لیکن بہت قریب نہیں ہے. ٹھیک ہے. قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں، قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں. تو بڑی نشانیوں اور چھوٹی نشانیوں کا ایک فرق تو یہ ہے کہ بڑی نشانیاں ان نشانیوں کو کہا جاتا ہے جو قیامت کے بہت قریب ہیں اور چھوٹی نشانیاں وہ نسبتاً قیامت سے دور بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ دابۃ الارض کا خروج یہ بڑی نشانیوں میں سے، گویا کہ یہ قیامت کے بہت قریب ہے. جیسے کہ سورج کے مغرب سے نکلنا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اور کیا فرق ہے چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں؟ السلام علیکم استاد. یہ توبہ کا فرق ہے کہ چھوٹی نشانیوں جب تک ظہور ہو رہا ہے انسان کے پاس توبہ کا وقت ہے، لیکن جب بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اصل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی نشانیوں کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کے ظہور پر یا ان کے ظہور کی ابتدا میں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب تک قیامت نہیں آتی ہے، جب تک انسان کی جان حلق میں نہیں آتی، اس وقت تک توبہ کا وقت باقی ہوگا. یعنی گویا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ بڑی نشانیوں سے ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں عین قیامت کے دن ہوں گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں عین قیامت کے دن ہوں یا عین قیامت کے وقوع کے وقت ہوں. ممکن ہے کئی لوگ سمجھتے ہو کہ سورج کے مغرب سے نکلنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور یہ عین جس وقت قیامت قائم ہوگی اس وقت ہوگا. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے.
استاد محترم وہ جو ایمان لانے کے بارے میں ہے کہ کسی کو اس کا ایمان جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا، اس طرح آیت ہے، بعض نشانیوں تو میں ہے، وہ بڑی نشانیوں کے لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یہ مثلاً جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت تو یعنی ایسا ہوگا شروع میں، لیکن اب اس کے بعد قیامت کے واقع ہونے میں ابھی کتنا ٹائم باقی ہے، ضروری نہیں کہ اسی دن قیامت قائم ہو جائے. بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی سورج کے مغرب سے نکلنا ہے، اور قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں. قیامت کی بڑی نشانیاں کتنی ہیں؟ 10. جس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ میں لکھتا جاتا ہوں چیٹ میں، آپ دیکھتے رہیں، ساتھ ساتھ بولتا بھی رہتا ہوں. تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک تو سورج کا مغرب سے نکلنا، اسی طرح اس میں دجال کا خروج ہے، خروج دجال. اسی طرح اس میں نزول سیدنا عیسیٰ، اسی طرح اس میں یاجوج ماجوج ان کا ظہور. اسی طرح اس میں کیا شامل ہے؟ دخان، دھواں. اسی طرح اس میں دابت الارض شامل ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، زمین کا چھپایا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. اسی طرح اس میں 3 خسوف شامل ہیں، یعنی 3 دفعہ زمین میں دھنسنا، اس کو خسف کہتے ہیں، خسوف. ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، یہ بڑے بڑے خسوف ہوں گے. خسوف سے مراد یعنی لوگ زمین میں دھنس جائیں، یا پوری پوری قومیں یا پورے پورے علاقے زمین میں دھنس جائیں. ایک مشرق میں ہوگا بڑا زمین میں دھنسنا، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کے پیچھے لگ جائے گی اور لوگوں کو دھکیل کر وہ شام کے علاقے میں اکٹھا کرے گی. آگ کا نکلنا. یہ کتنی ہوئی نشانیاں؟ 1 2 3 4 5 6 8. 7. یہ خسوف، یہ 3 ہے، یہ 3 الگ نشانیاں ہیں، یہ 10 پوری ہو گئیں. یہ 3 خسوف کو 3 نشانیاں شمار کریں. 1 2 3 4 5 6 اور یہ 3 9 9 اور 1 10. یہ 10 کی 10 نشانیاں ہو گئیں. یہ سب اشراط الساعہ الکبریٰ ہیں. بڑی نشانیوں اور چھوٹی نشانیاں بہت ساری ہیں، سینکڑوں ہیں. ان چھوٹی نشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی چھوٹی نشانیوں میں شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہونا یہ بھی چھوٹی نشانیوں میں شامل ہے. حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں شمار کرو. آپ نے فرمایا موتی، میری موت، یعنی یہ بھی قیامت کی نشانی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دو بڑی جماعتیں لڑیں گی، جنگ صفین، جنگ جمل وغیرہ. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آگ لگے گی اور اس آگ سے بصرہ علاقے کے اونٹ، ان کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. اتنی اونچی آگ ہوگی. مدینہ میں آگ لگے گی، اتنے دور کے علاقے میں اس کی تپش، اس کی روشنی پہنچے گی. اسی طرح قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں یہ چیز شامل ہے کہ فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا. اس طرح جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی، زنا، فتنے پھیل جائیں گے. یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں. ان چھوٹی نشانی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت چھوٹی ہیں، وہ بھی بڑی بڑی نشانیاں ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ مدینہ میں آگ لگنا جو آج سے 700-800 سال پہلے، 900 سال پہلے لگ چکی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا تفسیر ابن کثیر میں. بہت بڑی آگ تھی. جبل محروق آج بھی جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں تو وہ نظارہ کرتے ہیں اس جگہ کا.
اس طرح فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا، جہاں 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب وہ پہاڑ نکلے تو کوئی بندہ اس لالچ میں، سونے کے لالچ میں وہاں جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو لوگ بھی اس سونے کی تلاش میں وہاں جائیں گے تو قتل و غارت ہوگی لالچ میں، اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہاں قتل و غارت ہوگی، لیکن پھر بھی لوگ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں گے، یا شاید 90 بندے مر جائیں گے، 10 بچیں گے یا ایک بچے گا۔ ہر بندہ سمجھے گا کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا بچنے والا، وہ 1%۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ دولت عام ہو جائے گی، صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو بہرحال اس قسم کی یہ چھوٹی نشانی ہے ساری کی ساری۔ چھوٹی نشانی کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی نشانی ہے، وہ بہت بڑی بڑی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں اپنے حجم میں یا اپنی ذات کے اعتبار، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے۔ اسی طرح آپ نے کیسر و کسریٰ کے بارے میں آپ نے خبر دی، اور آپ نے یہ خبر دی کہ قرب قیامت دوبارہ لوگ شرک پہ مبتلا ہوں گے، دوست قبیلے کے لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو چھوٹی نشانیوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے حجم میں چھوٹی ہیں، چھوٹی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کے بہت قریب نہیں ہیں، اور بڑی نشانیوں کا مطلب ہے کہ ایک تو وہ بہت بڑی نشانیاں ہیں اور وہ قیامت کے بہت قریب ہیں۔ ایک یہ فرق ہے چھوٹی اور بڑی کا۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ ایک اور مین فرق ہے قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیوں میں۔ امام مہدی کا آنا ایک چھوٹی نشانی ہے، اگرچہ یہ بڑی نشانیوں کے پاس ہے، بڑی نشانیوں کے قریب ہے۔ دجال کا خروج امام مہدی کے دور میں ہی ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی امام مہدی کے دور میں ہی ہوگا۔ امام مہدی کا خروج یہ بڑی نشانیوں میں سے نہیں ہے، بڑی نشانیاں 10 ہیں جیسے میں نے ذکر کیا۔ تو یہ بڑی نشانیاں، ان کو بڑی نشانیاں اس لیے کہتے ہیں یہ کہ قیامت کے بہت قریب ہیں، ان کے بعد قیامت بہت قریب ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس دن قیامت واقع ہونی ہے اسی دن یہ نشانی وقوع پذیر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ان میں آپس میں کئی سالوں کا فاصلہ ہو سکتا ہے ان نشانیوں میں اور قیامت میں، لیکن ان کے بعد قیامت بہت قریب ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ ان بڑی نشانیوں کے بعد توبہ کی مہلت ختم ہو جائے گی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ان میں سے بعض نشانیوں میں ایسا ہو سکتا ہے ابتدائی طور پر، لیکن وہ جب نشانیاں گزر جائیں گی، کچھ وقت گزر جائے گا، تو اس کے بعد بھی مہلت ہوگی۔ مثال کے طور پر دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، تو کیا دجال کے واقعے کے بعد کوئی شخص ایمان نہیں لا سکے گا؟ لا سکیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے، جس دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ دجال کا آخری دن ہوگا۔ دجال اس زمین میں 40 دن رہے گا، اس کا ایک دن ایک سال کا ہے، ایک دن ایک مہینے کا ہے، ایک دن ایک ہفتے کا ہے، باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہیں۔ تو جو اس کا آخری دن ہوگا اس زمین پر، اس دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا، اور انہوں نے آ کر پہلا کام دجال کو قتل کرنے کا کرنا ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ مسلمان تو پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عیسائی اس بارے میں جو ہیں وہ مغالطے کا شکار ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کا شکار ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے، جو یہودی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، وہ ختم ہو جائیں گے، جو بچ جائیں گے عیسائی وغیرہ وہ مسلمان ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے۔ چھٹے پارے میں ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے مگر وہ ضرور ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی موت سے پہلے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ تو حضرت عیسیٰ کے دور میں دوبارہ ایک دفعہ آپ سمجھیے کہ اکثر لوگ یا سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان تو پہلے ہی مسلمان۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قیامت کی کوئی بڑی نشانی واقع ہو اور اس کے بعد اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ایسا قیامت کے دن ہونا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے جب قیامت واقع ہو جائے گی، یا ایسا ایک شخص کی جب موت
اس کی جان حلق میں آ جائے اس وقت ایسا ہوتا ہے، یا کسی شخص پر مخصوص حالت میں کچھ لوگوں کے حوالے سے ایسا ہو سکتا ہے. یہ بالعموم نہیں ہوگا کہ بڑی نشانی ہوگی تو بڑی نشانیوں کے بعد اب توبہ کی مہلت ختم ہو جائے گی. یہ بالعموم نہیں ہے ایسا. ہاں لیکن یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں قیامت کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور چھوٹی نشانیاں وہ نسبتاً قیامت سے دور ہیں. ایک یہ مین فرق ہے، یہ فرق کئی دفعہ بیان ہو گیا. ایک دوسرا مین فرق ہے چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں. وہ کیا مین فرق ہے آپ نے یاد رکھنا ہے؟ وہ ہے کہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں آپس میں کافی فاصلہ ہو سکتا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا قیامت کی نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وہ آج سے 1500 سال پہلے. آپ کی وفات بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. دو چھوٹی نشانیوں میں آپس میں سینکڑوں سالوں کا فاصلہ ہو سکتا ہے. اس میں چھوٹی نشانی میں اور قیامت میں کافی لمبا فاصلہ ہو سکتا ہے. لیکن جو قیامت کی بڑی نشانی ہے اس میں اور قیامت میں ایک تو زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا، وہ بہت قیامت کے قریب ہوں گی. نمبر 2 کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا آپس کا فاصلہ بھی بہت کم ہے. یہ ایک مین فرق ہے چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا. یعنی بڑی نشانیاں ایسے ہیں، آپ سمجھیے مثال ان کی جیسے تسبیح. اگر تسبیح کی ڈور ٹوٹ جائے تو ایک کے بعد ایک دانہ گرتا رہتا ہے مسلسل تسلسل کے ساتھ. یہ مثال ہے بڑی نشانیوں کی. جب بڑی نشانیاں واقع ہونا شروع ہوں گی تو پھر وہ بہت جلدی واقع ہونا شروع ہوں گی. اس میں پھر بہت لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، یہ مجھے پورا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، شاید دجال کے بارے میں اور دھوئیں کے بارے میں، یہ دونوں ایک ہی دن ہے. اسی طرح آپ دیکھیے جو بڑی نشانی ہے، آپ دیکھیے دجال کا خروج بڑی نشانیوں میں سے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بڑی نشانیوں میں سے، اور یاجوج ماجوج. یہ دیکھیے 3 نشانیاں، یہ تقریباً ان کا زمانہ ایک ہی ہے. کیسے کہ آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ دجال کی زندگی کا آخری دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا پہلا دن ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. تو یہ گویا کہ دجال کے زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور اس کو قتل کریں گے چھوٹے نیزے سے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہی یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہی یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ ہلاک کریں گے. وہ طور پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے سارے مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں، اور ان کی بد دعا سے یاجوج ماجوج کو ختم کیا جائے گا. تو یہ گویا کہ یہ 3 بڑی نشانیاں ان کا تقریباً ایک ہی زمانہ ہے، آگے پیچھے زمانہ ہے ان کا. ان میں آپس میں فاصلہ نہیں ہے، آپس میں بہت زیادہ درمیان میں وقفہ نہیں ہے. تو یہ ایک مین فرق ہے. تو 2 مین فرق ہوئے چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے. ایک مین فرق ہوا کہ قیامت اشراط الساعہ الکبریٰ قیامت کے بہت قریب ہے، اور جو قیامت کی چھوٹی نشانی ہے وہ قیامت سے دور بھی ہو سکتی ہیں. ان میں اور قیامت میں کافی فاصلہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا مین فرق چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا وہ یہ ہے کہ بڑی نشانیاں وہ واقع ہونے کے اعتبار سے بڑی نشانیوں کا آپس کا وقفہ بہت کم ہے. وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں. اگر ان کی لڑی ٹوٹ جائے تو اس طرح پھر ساری تسبیح کے دانے وہ ایک ایک کر کے نکل جاتے ہیں، وقفہ نہیں ہوتا درمیان میں. تو یہ بڑی نشانیوں کی مثال ہے. چھوٹی نشانیوں میں آپس میں لمبے لمبے فاصلے بھی ہو سکتے ہیں، سینکڑوں سال کا فاصلہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہم نے آج نشانی پڑھی قیامت کی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو یہ دابۃ الارض کا خروج یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے. ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. جو بھی چیز قرآن کریم میں آ جائے، صحیح حدیث مبارکہ میں آ جائے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، چاہے ہماری عقل میں وہ چیز سمائے یا نہ سمائے. اب دابۃ الارض ایک جانور ہے، لوگوں سے کیسے بات کرے گا؟ اللہ کو پتہ ہے کیسے بات کرے گا. جس اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہ انہیں بھی بولنے کی طاقت دے گا. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. قیامت کے دن یہ چمڑے بات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ تم کیسے بات کر سکتے ہو؟
اپنے چمڑوں سے اپنے جلدوں سے کہیں گے تم کیسے بات کر سکتے ہو، تم ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہو، لما شہدتم علینا، تو کیا جواب دیں گے چمڑے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس نے نطق گویائی عطا کی ہے، اس ذات نے جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے۔ تو جو اللہ ہمیں قوت گویائی عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دابۃ الارض کو بھی قوت گویائی عطا کرے گا۔ تو فرمایا اور جب واقع ہو جائے گا قول یعنی جب اللہ کی جو تقدیر ہے، جب اللہ کی عذاب کی بات ہے، جب مہلت ختم ہو جائے گی، جب قول واقع ہو جائے گا ان لوگوں پر، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے چپایا زمین سے، دابۃ الارض نکالیں گے۔ وہ ایک چپایا ہوگا، اللہ کی عظیم الشان مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوگا، وہ لوگوں سے کلام کرے گا اور کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، بتائے گا یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے، کافر کے اوپر نشان لگا دے گا، گویا کہ بات کرے گا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بعض لوگوں نے اب عجیب و غریب تفسیریں کرنے کی کوشش کی، ایسی تفسیر کسی آیت کی کہ جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو اپنی رائے سے ایسی تفسیر کرنے سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ اس سے مراد سیدنا علی علیہ رضی اللہ عنہ ہے، کچھ لوگوں نے اور اس قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں دابۃ الارض کی بات ہو رہی ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی، تو اس سے کوئی مخصوص انداز کی تفسیر کرنا، اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی ایسی تفسیر قرآن سے ثابت ہو یا ایسی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی تفسیر ثابت نہیں ہے تو پھر اس قسم کی تفسیر کرنے سے ڈر جانا چاہیے۔ تو یہ ایک دابۃ الارض ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا، اور جب یہ واقع ہوگا تو اس وقت پھر قرآن کی حقانیت مزید لوگوں کے سامنے نمایاں ہوگی، جیسے قرآن نے کہا ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، بحیثیت مسلمان اس میں ہمیں من وعن ایمان ہونا چاہیے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج، ایک جماعت، ان لوگوں میں سے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کی گروہ بندی کی جائے گی۔ اب اللہ قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں، پیچھے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک بڑی نشانی کا ذکر کیا، اور پھر اب اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانی کا اللہ نے ذکر کیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ قیامت سے پہلے یہ نشانی ضرور پوری ہوگی۔ جس طرح ہمیں اللہ نے فرمایا قیامت واقع ہوگی، ہمیں قیامت کے واقع ہونے پر ایمان ہے، کوئی اور مانے یا نہ مانے۔ جس طرح ہمیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں ہیں، بڑی نشانیاں ہوں چھوٹی نشانیاں ہوں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح قیامت واقع ہونے کے بعد ایک قیامت واقع ہوگی دنیا میں اور دنیا کے بدترین لوگوں پر، اور ایک قیامت کے بعد میدان محشر لگنا ہے۔ تو یہ قیامت اور قیامت سے متعلقہ امور، یہ سب ایمان بالیوم الآخر میں شامل ہے۔ ایمان بالیوم الآخر میں قیامت پر ایمان لانا، پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیا تباہی آئے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کب سب لوگ زندہ ہوں گے، اور پھر تب کیا ہوگا، میدان محشر، قیامت سے آنے سے پہلے قیامت کی نشانیاں، اشراط الساعہ صغریٰ ہو، اشراط الساعہ کبریٰ ہو، یا میدان محشر کے واقعات ہوں، حوض کوثر کے واقعات ہوں، جنت جہنم کے واقعات ہوں، پل صراط کے واقعات ہوں، یہ سب کی سب چیزیں ایمان بالیوم الآخر میں شامل ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان میں سے ایک بڑا رکن ایمان بالیوم الآخر ہے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں ایمان بالیوم الآخر میں شامل ہیں۔ اس میں قیامت کی نشانیاں بھی شامل ہیں، اس میں قیامت کا وقوع بھی شامل ہے، قیامت کا قائم ہونا، اس میں پہلا سور، دوسرا سور، اگر 2 سور ہیں، بعض مفسرین کے مطابق 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اسی طرح قیامت کے دن کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، اور یہ سب چیزیں ایمان بالیوم الآخر میں شامل ہیں، یہ سب چیزیں مستقبل کی باتیں ہیں، اور یہ سب چیزیں قرآن کی حقانیت کی دلیل ہیں۔ تو ہمارا اس سب پر ایمان ہے۔
تو اب اللہ تعالیٰ میدان محشر کے حوالے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم اکٹھا کریں گے، جس دن ہم جمع کریں گے، یعنی قیامت کے دن میدان محشر میں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کی ہر بات پر، ہر مستقبل کی خبر پر ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان۔ جیسے اللہ نے فرمایا ویسے 100% ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کو یاد کرو جب ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک جماعت۔ ہر امت میں سے اللہ تعالیٰ ایک جماعت اکٹھا کریں گے۔ کون جماعت؟ ان لوگوں کی جماعت جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی تھی۔ اللہ فرمائیں گے ہر قوم میں سے وہ لوگ ذرا ایک سائڈ پہ ہو جائیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ دنیا میں تو تمہیں اللہ کا انکار کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے، اللہ کے وعدوں کا انکار کرتے ہوئے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہوئے تمہیں کوئی اللہ کا ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آج تم ذرا الگ الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم ذرا الگ ہو جاؤ، آج تم سے الگ طریقے سے نمٹا جائے گا، آج تمہارے ساتھ ایک خاص سلوک کیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے وہ جماعت الگ کر دیں گے کہ جو جماعت ہماری آیتوں کو جھٹلاتی تھی۔ اللہ ان پہ غضبناک ہوں گے۔ ہم یوزعون، تو ان لوگوں کی گروہ بندی کی جائے گی۔ ان لوگوں میں بھی پھر گروہ بندی کی جائے گی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، جو کافر تھے، ان کافروں کو الگ کر دیا جائے گا اور ان کافروں کی بھی پھر گروہ بندی کی جائے گی۔ ہم نے پیچھے بھی لفظ یوزعون پڑھا ہے سورہ نمل میں ہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے لشکر تھے اور ان لشکروں کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سارے لشکر اکٹھے کیے گئے، جنوں کے لشکر، انسانوں کے لشکر، پرندوں کے لشکر۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، جنوں کے لشکر، انسانوں کے لشکر اور پرندوں کے لشکر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے رعایا، ان سب کو اکٹھا کیا گیا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کی گروہ بندی کی جاتی تھی۔ اتنے بڑے لشکر تھے کہ ان کو ایک مخصوص انداز سے ان کی تقسیم کی جاتی تھی۔ تو یہاں بھی یوزعون ہے، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، میدان محشر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی جماعت کو ہم اکٹھا کر دیں گے، الگ کر دیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی۔ ان میں سے کون تھے جو زیادہ بدبخت تھے، کون تھے جو زیادہ سرکش تھے، وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ کون تھے جو سب چیزوں کو جھٹلاتے تھے، کون تھے جو بعض چیزوں کو جھٹلاتے تھے، کون تھے جو یہودی تھے، کون تھے جو عیسائی تھے، مختلف انداز سے ان کی گروہ بندی کی جائے گی جیسے اللہ کو پتہ ہے۔ حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے قیامت کے دن، جب وہ حاضر ہوں گے، اور ان کو حاضر ہونا پڑے گا، چاروں نہ چار انہیں آنا پڑے گا۔ کوئی قیامت کو مانے تو پھر اس کو بھی آنا ہوگا، جو قیامت کو نہ مانے اسے بھی آنا ہوگا، کوئی بچ کے تو جا نہیں سکے گا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے۔ وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر شخص آئے گا قیامت کے دن اکیلا، ہر شخص کو آنا پڑے گا۔ اور جب وہ آئیں گے پھر، اور آنا پڑے گا ہر ایک کو، کوئی ایک بھی بچ نہیں سکے گا۔ تو جب وہ آئیں گے، جو قیامت کو مانتے تھے وہ بھی آئیں گے، جو قیامت کا انکار کرتے تھے وہ بھی، ان کو بھی آنا ہوگا۔ جب وہ سب آ جائیں گے میدان محشر میں، تو اللہ فرمائیں گے قال اکذبتم، کیا تم نے جھٹلایا، بآیاتی، میری آیتوں کو، ولم تحیطوا بها علما، اور نہیں تم احاطہ کر سکے تھے ان کا علم کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اکٹھا کریں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور ان کی تقسیم، ان کی گروہ بندی کی جائے گی۔ بھئی اللہ صرف جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اللہ انہیں اکٹھا نہیں کریں گے، اللہ تو جو اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلاتے تھے انہیں بھی اکٹھا کریں گے۔ پھر اللہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے؟ یعنی یہ ایک دھمکانے کا اور ڈانٹنے کا اور غضبناک ہونے کا ایک انداز ہے۔ اکٹھا تو اللہ نے سب کو کرنا ہے، نیک لوگوں کو بھی اکٹھا کرنا ہے، برے لوگوں کو بھی اکٹھا کرنا ہے۔ جو اللہ فرماتے ہیں ہم
ہر امت میں سے ان لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، یعنی اللہ ان پر بہت غضبناک ہوں گے. اور پھر ان لوگوں پر جن پر اللہ بہت غضبناک ہوں گے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ پھر ان سے سوال کریں گے کہ تمہیں میری آیتوں کو جھٹلانے کی جرت کیسے ہوئی؟ تم میری آیتوں کو کیسے جھٹلا دیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ایک وجہ بیان کر رہے ہیں عام طور پہ جس وجہ سے لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ لا علمی. یہ بہت بڑی وجہ ہے، اور اس وجہ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے اپنا بھی. جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی، کوئی دلیل، کوئی منطقی بات، کوئی لاجک کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. جہالت ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے. اکثر لوگ جس کو جانتے نہیں ہوتے اس کو جھٹلا دیتے ہیں، اور ایک انسان کسی چیز کو نہ جانے اور اس کو جھٹلا دے، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا اس پہ غور کریں. کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ ایک شخص کسی بات کو علم کی بنا پر نہیں جھٹلا رہا، دلیل کی بنا پر نہیں جھٹلا رہا، لاجک کی بنا پر، عقل کی بنا پر نہیں جھٹلا رہا. کس بنا پر جھٹلا رہا ہے؟ جہالت کی بنا پر. اس آیت کریمہ میں بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اکثر لوگ، سارے لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اس جھٹلانے کے پیچھے مین وجہ ان کی لا علمی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا سوال کرتے ہیں ان سے. بہت غور طلب آیت ہے، بہت غور طلب آیت ہے. اللہ پوچھیں گے ان سے، جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے جھٹلانے والے، تو اللہ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میری آیتوں کو اس لیے جھٹلایا تھا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، کہ تم نے تو ان میری آیتوں کا علم کے ذریعے احاطہ ہی نہیں کیا تھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ کی آیتوں کے انکار کی ایک بڑی وجہ، مین وجہ لا علمی ہوتی ہے. ایک انسان ایک چیز کا ادراک نہیں کر سکتا اپنے ناقص عقل کی وجہ سے، ناقص علم کی وجہ سے، اور ادراک نہ کرنے کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتا. دیکھیے ایک بندہ انکار کر دے اللہ کی ایک قدرت کا، کیوں انکار کر دے؟ کہ اس کے ناقص ذہن میں اللہ کی وہ قدرت سما نہیں سکتی. اتنا بڑا ظلم ہے کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، میں ناقص ہوں، میری عقل ناقص ہے، اور میں اپنی ناقص عقل کو فیصل بنا کر اللہ کا اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنا شروع کر دوں، اس لیے کہ میری عقل میں نہیں سما رہے. یہ تو تمہاری کمی ہے، تمہاری کوتاہی ہے، تمہارا نقص ہے. تم اپنے نقص کی وجہ سے، دیکھیے اب ایک شخص جو ہے وہ کہے، سوال کرے کہ بھی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی دعائیں کیسے سن سکتے ہیں؟ ہمیں تو ایسا تجربہ نہیں ہوا کہ کوئی شخص دنیا میں وہ بہت سارے لوگوں کی باتیں سن سکے. بھئی اللہ کو ہمیں دنیا کے لوگوں پر قیاس کیوں کرنا ہے؟ کیا اللہ دنیا کے لوگوں کی طرح ہے؟ کہ اللہ بھی ناقص ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. بالکل یہی بات مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، تو ہمیں کون پھر اٹھا سکے گا؟ کہ تم دنیا میں تو یہ سوال کر سکتے ہو، دنیا کے لوگ ناقص ہیں، تم دنیا کی مثالیں اللہ کے لیے کیوں پیش کرتے ہو؟ تم نے اس لیے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کہ تمہیں علم نہیں تھا، تمہارے ذہن میں اللہ کی عظمت نہیں آتی تھی، تو یہ تمہارے ذہن کا قصور ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم وزن کریں گے اعمال کا. اب بدبخت ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے انکار کیا کہ جی اعمال کا وزن نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اعمال کا وزن ہو بھی نہیں سکتا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا. وزن تو ایک ٹھوس چیز کا ہوتا ہے، اعمال تو ایک ٹھوس چیز نہیں ہے. تو بھائی ایک وقت تھا جب لوگ ٹھوس چیزوں کا وزن کرتے تھے. آج تو دنیا میں اللہ کی مخلوق اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے، اللہ کے دی ہوئی صلاحیتوں سے ایسی چیزوں کی پیمائش کرتی ہے، میئرمنٹ کرتی ہے جس کا ٹھوس وزن نہیں ہوتا. آج یو ایس پی کا کتنا وزن ہوتا ہے، کتنا زیادہ ڈیٹا آ جاتا ہے یو ایس پی میں. آج مختلف میئرمنٹ کی کیا کیا صورتیں ہیں جو پرانے دور میں نہیں تھیں. تو پرانے دور میں اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب رکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، لوگ کہیں جی ایک ایک چیز کو کیسے ریکارڈ کیا جا سکتا؟ اللہ کہیں کہ وزن ہوگا اعمال کا، لوگ آگے سے یہ سوال کریں جی اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اعمال کا تو تولا ہی نہیں جا سکتا.
بہت سی چیزیں جو آج ہو رہی ہیں وہ آج سے 100 سال پہلے نہیں ہو رہی تھی، 1000 سال پہلے نہیں ہو رہی تھی، تو 1000 سال پہلے ان چیزوں کا انکار کرنا چاہیے تھا. کیوں انکار کرنا چاہیے تھا اگر وہ چیزیں آج ہو رہی ہیں؟ اور یہ تو انسان کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کر رہی ہے. اللہ رب العالمین کیا کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کی باتوں کا انکار کر دیا جائے. جی قرآن احادیث میں آتا ہے جہنم کی آگ بہت سخت ہوگی، لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں. جی کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، قیامت کے دن یہ ہوگا. ہماری عقلوں میں ایک چیز نہ سمائے اور ہم صرف اس لیے ایک چیز کا انکار کرتے ہیں میری عقل میں نہیں سما. اب حدیث مبارکہ میں ہے کہ سورج غروب ہوتے وقت کیا کرتا ہے؟ وہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے. اب لوگ اٹھیں اور لوگ انکار کرنا شروع کر دیں. جی ہم تو نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو سائنس کے ذریعے پتہ ہے کہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں. سورج تو یہاں غروب ہوتا ہے، اس علاقے میں وہ موجود ہوتا ہے، وہاں غروب ہوتا ہے تو فلاں علاقے میں موجود ہوتا ہے. ہمارے ہاں رات ہو تو امریکہ میں دن ہوتا ہے، وہاں دن ہو تو ہمارے وہاں رات ہوتی ہے، ہمارے ہاں دن ہوتا ہے. سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا. بھائی اگر میں احاطہ نہیں کر سک رہا اللہ کی قدرت کا، تو مجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں اللہ کی بات کا جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گواہی ہے، اور اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہوگی؟ اللہ کی بات ہے اور اللہ کے احکامات ہیں، اور اللہ کے احکامات سے بڑھ کر کس کا حکم عدل پر مبنی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ہم اللہ کے فیصلوں کا اور اللہ کے احکامات کا انکار کر دیں، اور انکار کی اصل وجہ ہماری لا علمی، ہماری جہالت. اور آپ دیکھیے اکثر قرآن و حدیث کے احکامات کا انکار ہماری جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے نقص کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ آج نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ سے ایسا ہو رہا ہے. اللہ مشرکین کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بھی مشرکین کے بارے میں ہے، سورہ یونس میں بھی یہی بات ہے. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے تھے، اور جس کا انجام انہیں علم نہیں ہو سکا تھا ان کے نقص کی وجہ سے. بھی اگر مجھے ایک چیز کا علم نہیں ہے تو مجھے اس علم کی وجہ سے اللہ کی قدرتوں کا انکار کر دینا چاہیے. اگر میں مشاہدہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی وحی اللہ کے نبی پر کیسے ہوتی ہے، تو میں اللہ کے نبی پر اللہ کی وحی کا انکار کر دوں اس لیے کہ میں ادراک نہیں کر سکتا. میں تو بہت سی چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا. اگر مجھے اس وجہ سے انکار کر دینا چاہیے بہت سی چیزوں کا، تو مجھے پھر آسمان کی وسعتوں کا بھی انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ آسمان کی وسعتیں میرے ذہن میں نہیں سما سکتی. مجھے سورج کتنا بڑا ہے مجھے اس کا بھی انکار کر دینا چاہیے. اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، اللہ فرماتے ہیں وسیع کرسی السماوات والارض. اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے صحرا کے سامنے چھوٹا سا چھلا. اور اللہ اتنے عظیم ہے، اللہ اتنے عظیم ہے کہ اللہ قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے. اللہ اتنے عظیم ہیں، اتنے کبریائی والے، اتنے جلال والے ہیں کہ قیامت کے دن ساتوں آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھے کی لپٹے ہوں گے. قرآن کہتا ہے اگر میرے عقل میں یہ بات نہیں سماتی تو میں اس کا انکار کر دوں. کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی illogical بات ہے، کتنی جاہلانہ بات ہے. اور اکثر لوگ اس جہالت کی بنا پر انکار کرتے ہیں. اور یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے. یہ بات قرآن میں 3 جگہ موجود ہے. اور اکثر لوگوں کے انکار کی، کفر کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے لا علمی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک بندہ، ایک بچہ، اس سے آپ بات کر رہے ہیں، 10 سال کا بچہ ہو، آپ اس سے کہیں کہ جی ایک علاقہ موجود ہے جس کا نام مکہ ہے، یا مدینہ ہے، یا یورپ میں ایک علاقہ ہے لندن، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. آپ کوئی سائنسی بات کریں اس سے، اس کو نہیں پتا، اس کی عمر چھوٹی ہے. اپنی چھوٹی عمر کی وجہ سے وہ آپ کہیں گے جی اہرام مصر ہیں، اہرام مصر میں یہ عجیب باتیں موجود ہیں، تاج محل ہے، فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے. وہ ایک بچہ، اس کو کچھ نہیں پتا، اس نے چیزیں دیکھی نہیں ہے، وہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا، وہ ان چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دے تو کتنی بے وقوفی کی بات ہوگی. میں نے ایک چیز کو دیکھا نہیں ہے، میں ایک چیز کو نہ دیکھنے کی وجہ سے ایک چیز کا انکار کر دوں. دیکھنا ایک میری صلاحیت ہے نا. اگر میں ایک چیز کو نہیں دیکھا تو میں اس کا انکار کر دوں، کتنی بڑی جہالت ہے. ایک چیز میرے حواس میں نہیں سما سکتی، میں اس کا انکار کر دوں، یہ بھی اتنی بڑی جہالت ہے.
کوئی بندہ کہے جی ہم اللہ تعالیٰ کا اپنے حواس کے ذریعے ہم اللہ کو محسوس نہیں کر سکتے لہٰذا ہم اللہ کو نہیں مانتے، کتنی بڑی جہالت ہے۔ یہ جہالت وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑا پڑھا لکھا کہتے ہیں اپنے آپ کو، سیکولر قسم کے لوگ اور ایتھیسٹ قسم کے لوگ۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ لا علمی۔ تو دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ آئیں گے قیامت کے دن تو اللہ ان سے سوال کریں گے، اللہ کہیں گے کیا تم نے میری آیتوں کو اس لیے جھٹلایا اور کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا اور تم احاطہ نہیں کر سکے تھے ان کا علم کے ذریعے؟ ام ماذا کنتم تعملون، یا تم بتاؤ تم کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میری آیتوں کو اس بنا لا علمی کی بنا پر نہیں جھٹلایا تو بتاؤ پھر کس بنا پر جھٹلایا، اور کون سی وجہ تھی تم نے جس کی وجہ سے میری آیتوں کو جھٹلایا؟ گویا کہ یہی وجہ تھی، میری آیتوں کو تمہارے نزدیک جھٹلانے کی وجہ تمہارے ہاں یہی تھی کہ تم لا علم تھے، تم نے اپنی لا علمی کو دلیل بنایا اور لا علمی کو دلیل بنا کر تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اگر کوئی اور وجہ تھی تو بتاؤ پھر کیا وجہ تھی؟ ام ماذا کنتم تعملون، ام اور ما ہے، یا ماذا کیا تم تھے تعملون عمل کرتے، اور کوئی وجہ تھی تو بتاؤ جھٹلانے کی اس کے علاوہ۔ بہت غور طلب آئی تھا، کبھی آپ اس آیت پہ غور کریں تو آپ قرآن کی حقانیت پہ سر دھونیں گے۔ بالکل یہی وجہ ہے اکثر لوگوں کے، سب لوگوں کے اللہ کی آیات کے انکار کی، جہالت۔ جتنا اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، جتنا اپنے آپ کو یہ سائنس پر ایمان لانے والے اور لاجک کی بات کرنے والے کہتے ہیں، اتنے زیادہ ہی بیوقوف ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ یہ ان لاجیکل بات کرنے والے ہوتے ہیں۔ جتنا یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ عقل استعمال نہیں کرتے، لاجک استعمال نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، مسلمان اتنا زیادہ عقل کو استعمال کرنے والے، اتنا زیادہ اللہ کی عظمتوں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ مسلمان عقل والے ہیں، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اللہ سے ڈر جو اے عقل مندو، اے عقل مندو، اے اولو الالباب، وہ اولو الالباب جو ایمان لائے ہو۔ اللہ کہتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں وہ اصل عقل مند ہیں، وہ اصل میں اپنی عقل کو استعمال کرنے والے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ عقل مند نہیں ہو سکتے کبھی بھی، وہ جاہل ہوتے ہیں اور اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عظمتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ کے بندوں کی باتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا انکار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا انکار کریں اپنی لا علمی کی وجہ سے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو لوگ جھٹلاتے ہیں، اسی طرح اللہ کی طرف سے جو معجزے دیے جاتے ہیں نبیوں کو وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ان معجزوں کا انکار کر دیتے ہیں، اس معجزوں کے انکار کی وجہ بھی اپنی لا علمی ہوتی ہے۔ اکثر کفار نبی کے معجزوں کا انکار کرتے ہیں اور کئی مسلمان کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جواب دینے کی کوشش میں لا علمی کی وجہ سے وہ بھی معجزوں کا انکار کر جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان جیسے لوگ، غامدی صاحب جیسے لوگ، وہ جب وہ جواب نہیں دے پاتے لوگوں کو تو وہ بھی ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی پیچھے لا علمی ہوتی ہے، اپنی جہالت ہوتی ہے بنیاد۔ حتیٰ کہ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے، تو اللہ نے کہا کیا تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، ولم تحیطوا بها علما، اور نہیں تم نے احاطہ کیا ان کا علم کے ذریعے، ام ماذا کنتم تعملون، یا کیا تھا جو تم عمل کرتے تھے، یا تم بتاؤ اور کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور واقع ہو جائے گا قول ان کے اوپر، بما ظلموا، اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا، اب ان پر قول واقع ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، کن پر؟ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ مین کیا تھی؟ لا علمی۔ تو اب قیامت کے دن اللہ انہیں ڈانٹیں گے، ان پر ناراض ہوں گے، لیکن اب قیامت کے دن اصلاح کی گنجائش تو ہے نہیں۔ اب اللہ ناراض تو ہوں گے، اور ناراض ہونے کے بعد اللہ کا قول عذاب کا، جہنم کا ان پر واقع ہو چکا ہوگا، اور اس کی وجہ ان کا ظلم ہوگا، اللہ کی طرف سے تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ فہم لا ینطقون، تو وہ آگے سے بات بھی نہیں کر سکیں گے، وہ آگے سے اپنی حجت، اپنا عذر پیش بھی نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن۔
تو یہ غور کرنا اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنا اس سے دنیا میں ممکن ہے یا آخرت میں ممکن نہیں ہے. اسی پر بس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.